बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। नज़र रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली खतून शहनाज शर ने अपने साबिक शोहर की मुबैना ज़्यादतियों और धमकियों के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब में एहतजाज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। खतून शहनाज शर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इसका साबिक शोहर फ़ारूक बरोही तलाक देने के बावजूद इसे मुसलसल हरासा कर रहा है और इसके अहल खाना को भी धमकियाँ दे रहा है, इसे ज़बरदस्ती वापस भेजा जाए। उन्होंने शादी के दौरान घर वालों ने इन्हें पैसे के एवज़ फ़ारूक बरोही के साथ ब्याहा था, जो न सिर्फ बेरोज़गार था बल्कि शादी के बाद मुसलसल तशद्दुद भी करता रहा। खतून के मुताबिक चंद माह कबल शदीद तशद्दुद के बाद इसे तलाक देकर घर से निकाल दिया गया, जबकि इसका एक कमसिन बच्चा भी मुबैना तौर पर साबिक शोहर की तहवील में है। शर ने मुबैना इल्ज़ाम आयद किया है कि तलाक के बावजूद साबिक शोहर इसे जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है और इसके वालिदैन पर भी दबाव डाल रहा है। इनका कहना था कि जान के खतरे के बायस वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं और इस वक्त छुप कर दर बदरी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुतासरा खतून ने सिंध हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है इन्हें फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उनका बच्चा वापस दिलाया जाए और साबिक शोहर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मांगा मंडी फैक्ट्री मजदूर दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। पुलिस राय के मुताबिक मांगा मंडी मुतवफ़ी की शनाख्त 15 साला ज़ीशान के नाम से हुई, जो कि हानेवाल की तहसील कबीर वाला का रिहायशी था। मांगा मंडी इत्तला मिलते ही मांगा मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट मियां मोहम्मद मुश्ताक एडवोकेट के बेटे की मरीन इंजीनियर सकलेन मुश्ताक की दावत वलीमा गोस्का मैरिज हॉल में मुनक़िद हुई, जिसमें सदर डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट सईद अहमद भल्ली सीनियर एडवोकेट, मलिक शहबाज शमस सीनियर एडवोकेट, ताहिर सुल्तान साबिका वज़ीर महकमा औक़ाफ़ आज़ाद कश्मीर, हामिद रज़ा के अलावा वकला बरादरी, सहाफ़ी, सियासी समाजी शख्सियात और मुल्की शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुई, जहाँ मेहमानों ने एडवोकेट मियां मोहम्मद सकलेन के बेटे और सकलेन मुश्ताक को शादी की खुशियों से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शुरका का कहना था कि ऐसी तकरीबात बाहमी मोहब्बत, भाईचारे और समाजी रवाबत को फ़रोग़ देने का ज़रिया बनती हैं। तकरीब में मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ा की गई। खबर शामिल करते अपने ब्यूरो चीफ मियां साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद मियां वाली पुलिस को मुल्ज़म अली अकबर पर एतमाद करना बहुत महंगा पड़ गया है। पुलिस एहलकार मुल्ज़म को फैसलाबाद जेल से वापस लेकर आ रहे थे कि रास्ते में भूख लगने पर एक होटल पर खाना खाने के लिए रुक गए। पुलिस एहलकार खाने में मसरूफ़ हुए तो मौका पार कर मुल्ज़म अली अकबर फरार हो गया। इस वाक़े के बाद ASI दिलदार हुसैन और सब इंस्पेक्टर अकरम खान के खिलाफ दी टाइप कॉलोनी थाना फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अवामी सतह पर इस वाक़े पर शदीद तनकीद की जा रही है। मुल्ज़म पुलिस के लंच ब्रेक से फरार हुआ है और पुलिस फैसलाबाद और मियां वाली मुल्ज़म की तलाश में जगह जगह पर छापे मार रही है। मुल्ज़म 50 से ज़ायद पर्चों का रिकॉर्ड याफ्ता है और बेशतर थानों का इश्तहारी मुल्ज़म है। बवाना प्रेस क्लब का माहाना इजलास मुस्बत सहाफ़त के फ़रोग़ और अवामी मसाइल के हल के लिए जदोजहद जारी रखने के अज़म का यादा। बवाना प्रेस क्लब का माहाना इजलास सदर बवाना प्रेस क्लब मुदस्सर हसन शेख की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास का आगाज़ सलामती कलाम विभाग से किया गया, जबकि इजलास की कार्रवाई जनरल सेक्रेटरी आसिफ इकबाल ने सर अंजाम दी। इजलास के मौका पर सदर बवाना प्रेस क्लब मुदस्सर हसन शेख, जनरल सेक्रेटरी आसिफ इकबाल और उमर वकार का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बवाना प्रेस क्लब का माहाना इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें हमने अपने मेंबरान की परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया। बवाना प्रेस क्लब के अगराज़ व मकासद जो किस मकसद के लिए बनाया गया था उस पर हम सब ने डिस्कस की। बवाना प्रेस क्लब हमने बनाया था आवाम की तर्जमानी के लिए। तहसील बवाना शहर के जो मसाइल हैं उनको इंतज़ामिया तक पहुँचाने के लिए, और हमारा मकसद एक ही है, बेखौफ बिला झिझक हमने सहाफ़त करनी है, न्यूट्रल सहाफ़त करनी है, और हमारा हर मेंबर इस मंशूर पे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह जो बवाना प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट है शेख मुदस्सिर हुसैन साहब, इनका कहना था कि हमारा मकसद जो है बवाना आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है और इनके जो मसाइल हैं वो हकाम बाला तक पहुँचाना है और उन मसाइलों को हल करवाना है। तो बिल्कुल मैं इनकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहूँगा कि जनाब बवाना प्रेस क्लब की आवाम, जैसे पहले बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, पसमंदा इलाके हैं, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट के हवाले से बात की जाए, सफाई सुथराई के हवाले से बात की जाए, तो बहुत सारे मसाइल जो हैं अभी जो ऐसे हाईलाइट करने वाले हैं आवाम के लिए। जो हमारा THQ अस्पताल है उसकी बेहतरी के लिए आवाम को वहाँ पे बहुत सारी जो सहूलियात का फुकदान है उसको जो है हमने हाईलाइट करना है, और जो हमारे MPA साहब हैं, MNA साहिबान हैं, उनसे अपनी आवाम के जो हकूक है वो भी लेके देने हैं। तो इंशाल्लाह ताला बवाना प्रेस क्लब जो है बवाना आवाम के साथ हमा वक्त खड़ा है। उनका जो भी मसला हो तो हमारे दरवाजे बवाना के आवाम के लिए खुले हैं, वो बवाना प्रेस क्लब में आए अपने मसाइल लेके, तो इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा हम
جی بالکل، بھونا پریس کلب جو ہے وہ عوام کا حقیقی ترجمان ہے، اور بھونا پریس کلب کے پلیٹ فارم پہ جتنے بھی ایشوز اب تک ہائی لائٹ ہوئے ہیں انہیں عوامی پذیرائی بھی حاصل ہوئی ہے، اور اداروں نے بھی ان کے اوپر لبیک کر اداروں نے بھی ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کیا، اور ہماری یہ بھونا کی عوام سے جس طرح پہلے ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بھونا پریس کلب ان کے حقوق کی آواز اٹھائے گا اور ان کے مسائل۔ خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے۔ ہمارے نمائندے بیورو چیف میلسی عمران خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق کسانوں کو فوری لیف نہ ملا تو احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ عبدالرؤف تتلہ میلسی کسان اتحاد عوامی پارٹی رجسٹرڈ تتلہ گروپ کے مرکزی چیئرمین چودھری عبدالرؤف تتلہ نے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہیں، اور اگر صحافت اپنے حقیقی معنوں میں کی جائے تو یہ عبادت سے کم نہیں ہے۔ ملک کی ترقی اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں صحافت کا کردار ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ میلسی پریس کلب میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا میڈیا نے کسانوں کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کسانوں کو فوری ریلیف دیا جائے، مہنگائی پر قابو پایا جائے اور سبسڈی کے پیچیدہ نظام کے بجائے کسانوں کو براہ راست سہولیات فراہم کی جائیں۔ چودھری عبدالرؤف تتلہ نے کہا کہ موجودہ حالات میں کسان مزید مشکلات برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ چند روز میں اسلام آباد پریس کلب میں ایک اہم پریس کانفرنس کی جائے گی جس میں حکومت کے سامنے کسانوں کے مسائل اور مطالبات پر مشتمل ایجنڈا پیش کیا جائے گا۔ مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں ملک کی احتجاج تحریک کا آغاز کیا جائے گا جس کا پہلا مرحلہ میلسی پریس کلب سے شروع ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جولائی میں میلسی میں کسان اتحاد عوامی پارٹی رجسٹرڈ تتلہ گروپ کے زیر اہتمام ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں ہر یونین کونسل سے کسان اتحاد عوامی پارٹی پر اپنے نمائندے میدان میں اتارے گی۔ اس موقع پر چودھری عبدالرؤف تتلہ نے میلسی پریس کلب کے حالیہ انتخابات میں کامیاب ہونے والے صدر، جنرل سیکرٹری اور پوری کابینہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اس موقع پر ملک شہزاد کوہارا، میاں زرار عبدالرؤف انر، قاری عمر رؤف، احمد خان کھچی، عمران خان بلوچ، شہریار خان بلوچ، لونے خان بلوچ، رؤف عابد، راؤ وسیم، اسد اللہ خان، حامد رضا، نجم نجمی، علادیتا اے ڈی سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ضلع صحبت پور بلوچستان سے۔ ہمارے اون نیوز ڈسٹرکٹ بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق جدید دور میں بھی گوٹھ اسماعیل خان کنڈرانی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک علاقے کی عوام کو بجلی جیسی بنیادی نعمت میسر نہیں۔ صرف آدھا کلومیٹر پکا سڑک نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ الیکشن کے دنوں میں عوام کے دروازوں پر ووٹ مانگنے آنے والے منتخب نمائندے کامیابی کے بعد علاقے کی خبر لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ عوام بارہا مطالبات اور شکایات کے باوجود نظر انداز کیے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت عمل ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز خان بگٹی، ایم پی اے میر سلیم خان کھوسا صاحب اور ضلعی انتظامیہ حکام بالا سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ گوٹھ اسماعیل خان کنڈرانی کو فوری طور پر بجلی اور پکا سڑک جیسی بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ عوام کی مشکلات کا ازالہ ہو اور انہیں امدراوت میں درپیش پریشانیوں سے نجات مل سکے۔ عوامی مسائل کے حل میں مزید تاخیر ناقابل قبول ہے اور اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو اہل علاقہ احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ خرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام تحصیل فوٹ آباد کی مجلس عمومی کا اجلاس امیر جمعیت علماء اسلام تحصیل فوٹ آباد مولانا غلام مرتضیٰ کی صدارت اور جنرل سیکرٹری مولانا مفتی محمد داؤد کی نظامت میں جامعہ مسجد نثار الاسلام المعروف گول مسجد اجاز ٹاؤن میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی سرپرستی سینئر نائب امیر ضلع بہاولنگر حافظ اعجاز حیدر ورائچ اور کنوینر بزنس فورم قاری سیف اللہ خالد رحیمی نے کی۔ اجلاس کا آغاز مولانا مفتی نور الحسن کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ پیش کیا گیا۔ اجلاس میں نائب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع بہاولنگر حافظ وحید احمد امان امیدوار قومی اسمبلی اور مولانا امیر حمزہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور شرکاء اجلاس سے تفصیلی خطاب کیا۔ دوران خطاب حضرت مولانا امیر حمزہ نے شرکاء اجلاس سے اپنے اپنے گھروں پر جمعیت کا پرچم لگانے کی تائید کی اور اس کے فوائد سے تفصیل آگاہ کیا اور اس بات کی بھی تائید فرمائی کہ اپنے اپنے مقام پر جا کر اکابر اسلاف کے اس مشن، مقصد اور نظریہ جمعیت علماء اسلام کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچائیں۔ اجلاس کے اختتام پر حافظ صدر وحید احمد اوان صاحب نے دعا کروائی۔ اجلاس کے اختتام پر شرکاء اجلاس کے لیے بہترین کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع صحبت پور تحصیل سعید محمد کنڈرانی سے گوٹھ اسماعیل خان کنڈرانی بجلی اور آدھا کلومیٹر پکی سڑک جیسی نعمت سے محروم ہے۔ وڈیرا مانجھی خان کنڈرانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید وڈیرا مانجھی خان کنڈرانی کی زبانی تفصیلات جانتے ہیں۔ آن نیوز ڈسٹرکٹ صحبت پور بیورو چیف جعفر خان بلوچ سے۔ جی جعفر خان بلوچ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی وڈیرا مانجھی خان، آپ کا کیا مطالبہ ہے اور ایم پی اے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے؟ سر آپ کا مہربانی تو آپ ہمارے احتجاج میں آئے ہیں
اس سے کافی عرصہ ہوا ہے ہمارے گوٹھ میں آ رہے ہیں. ہمارے تقریباً 300-400 ووٹ بھی ہے. زبان کر کے بجلی کا اور روڈ کا وہ ہم کو نہیں دیتے ہیں. اسکول کافی ٹائم ہو گیا, ہمارا ایک کمرہ ہے وہ بھی کریک ہو کے گر پڑا ہے. سارے گوٹھ والے اس سے پہلے سال بھی مجبور ہو کے ووٹ دینے کے لیے انکار کر رہے تھے. ہم نے بولا کہ بھائی سلیم خان کھوسہ کو ایک چکر ووٹ دیو. اس لوگوں نے ووٹ بھی دیا. ابھی تک ہم سلیم خان بھگٹی ہے, وزیر اعلیٰ, گورنمنٹ کوئی ہماری طرف کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے. ہمارے جو ہے مریض ہیں, اس سڑک کچی سڑک ہے, وہ سڑک میں جو ہے مریضوں کو لینے میں بڑا تکلیف ہو رہا ہے روڈ کی طرف جانے کے لیے. اس وجہ سے سارے گوٹھ والے تکلیف میں ہیں سر. آپ لوگ ووٹ بھی میر سلیم احمد کھوسہ سے کرتے ہو؟ بالکل سر, بالکل. اس کے نمائندے آ رہے ہیں, آپ بھی آ رہے ہیں, زبان کر رہے ہیں, لیکن وہ زبان پورا نہیں کر رہا ہے. 5 سال جو گزر رہے ہیں تو ایسے بس جھوٹا دلاسے پہ. بالکل سر, بالکل. اور ابھی یہ سارے تنگ ہو رہے ہیں کہ ہم ووٹ سے بائیکاٹ ہے ہمارا, ووٹ ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے. ہمارے بجلی کا یہ حالت ہے, جو پرانا بجلی لگا ہوا ہے, تھمبے بھی نہیں ہیں. روڈ کا یہی آپ دیکھ رہے ہیں سر, کیا کریں, ہم مجبور ہیں. آپ لوگوں کا یہی مطالبہ ہے اور کسی نمائندوں کو آنے والے سال میں ووٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا یہ کچا راستہ پکا نہ ہو اور بجلی نہ ملے؟ سر سارے آ رہے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم کیا کریں. صحیح. ہاں, کافی ٹائم ہو رہا ہے اس وجہ سے. اور فنڈ بھی ہو رہے ہیں تو سارے اپنے میں برادری میں دے دیں. ابھی تو ایک گاڑا بھی بھر کے آئے ہیں تحصیل سید آباد میں, وہ اپنے گھر میں غائب کیا سارا گاڑا جو ہے نا. ہمارے گوٹھ میں ہم کو ایک ٹوکن بھی ان لوگوں نے نہیں دیا ہے, کیونکہ ہم سید آباد کے نہیں ہے, رہائش پذیر نہیں ہے ادھر کے. خان بلا سیرانہ زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق موٹر وے پولیس بیٹ 22 رنڈا محمد پناہ کی بروقت کارروائی. زون N5 سیکٹر C3 سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل بیٹ 22 رنڈا محمد پناہ DSP سید رضوان شاہ. تفصیلات کے مطابق موٹر وے پولیس دوسری شفٹ میں انسپیکٹر اشفاق ماشی, سب انسپیکٹر محمد ارشد معمول کی گشت کے دوران 2 کمسن بچوں کو سڑک کنارے پریشان حالت میں اکیلے چلتے ہوئے دیکھا. شناخت کرنے پر محمد علی 7 سال, محمد عمر 8 سال کے نام سے ہوئی, جو کہ فتح پور کمال سے مدرسے بھاگے ہوئے تھے. بچوں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا. نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس نے اپنی بیشرانہ مہارت اور عوام دوست رویے کی ایک مثال قائم کرتے ہوئے مدرسے سے بھاگے ہوئے بچوں کو بحفاظت بازیاب کر کے ان کے اہلخانہ کے حوالے کر دیا, جن سے پوچھ گچھ پر معلوم ہوا کہ وہ مدرسے سے نکل کر گھر جانے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے بعد افسران نے فوری طور پر حفاظتی تحویل میں لے کر متعلقہ اداروں اور والدین سے رابطہ کیا اور تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد بچوں کو ان کے لواحقین کے سپرد کر دیا. ایسے واقعات میں موٹر وے پولیس کی بروقت کارروائی اور بچوں کو محفوظ طریقے سے خاندانوں سے ملانے کی متعدد مثالیں سامنے آ چکی ہیں. والدین نے موٹر وے پولیس اور فوری امدادی خدمات کو سراہتے ہوئے موٹر وے پولیس بیٹ 22 رنڈا محمد پناہ کے افسران کا شکریہ ادا کیا. عوام حلقوں کا کہنا ہے کہ موٹر وے پولیس نہ صرف شاہراہوں پر بلکہ سفر کو محفوظ بناتی ہے, بلکہ مشکل حالات میں بھی شہریوں کی مدد اور گمشدہ یا بھٹکے ہوئے بچوں کو ان کے خاندانوں تک پہنچانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے. امتیاز میر کی رپورٹ حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں. حالی روڈ پولیس کی مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائیاں, 3 ملزمان گرفتار, چرس مین پوری اور اسلحہ برآمد. DIG حیدرآباد رینج طارق رضا خان دھاریجو اور SSP حیدرآباد شہزیب چاچڑ کی ہدایات پر حیدرآباد پولیس کی جانب سے منشیات سپلائر مین پوری فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. تھانہ حالی روڈ SHO انسپیکٹر غلام فاروق رہپوٹو نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف مقامات پر کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. پہلی کارروائی کے دوران خفیہ اطلاع پر منشیات سپلائر محمد عاطف تنوری کو گرفتار کیا گیا. ملزم کے قبضے سے 2 کلو 570 گرام ڈرگس برآمد ہوئی. برآمدگی ملزم کے خلاف اینٹی نارکوٹکس کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. مزید برآمد منشیات کی ترسیل میں استعمال ہونے والا 125 موٹر سائیکل ماڈل 2026 بھی پولیس تحویل میں لے لی گئی. خان زیب عوان کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 200 عدد مین پوری برآمد کی گئی. برآمدگی پر ملزم کے خلاف مقدمہ دفعہ 8 گٹکا مین پوری ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. ایک اور کارروائی کے دوران ملزم نفیس پامر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 1 عدد 30 بور پسٹل ایمونیشن برآمد کیا گیا. برآمدگی پر ملزم کے خلاف دفعات سندھ آرمز کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. گرفتار ملزمان کے خلاف ضابطے کے مطابق قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے, جبکہ مزید تفتیش بھی جاری ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فیڈبیک کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.